أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا جس کام اور مقصد کے لیے کیا ہے وہ اسے بتایا ہے، اور دنیا میں ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو اب جس مقصد کے لیے پیدا ہو وہ مقصد کرے۔ پھلدار درخت کا کام ہوتا ہے پھل دینا، اگر وہ پھلوں میں کمی لائے یا پھل نہ دے تو اسے کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے۔ جانور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، ایک وہ کہ جن کو سواری یا بربرداری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیے وہ مقصد پورا دے رہے ہیں تو لوگ اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، اسے اچھی چیز کھلاتے بھی ہیں، اس کے دھوپ اور سائے کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اگر دودھ دینے والا جانور دودھ نہ دیں، ہل چلانے والا ہل چلانے کے قابل نہ رہے تو پھر اسے کاٹ کر کھا لیا جاتا ہے، اور وہ مالک خود اسے کاٹ دیتا ہے کہ اب وہ مقصد بھی رہا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بھی اس کی زندگی کا مقصد بتایا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت مصلی پہ کھڑا رہے، ہر وقت روزے سے رہے، ہر وقت زکوٰۃ دیتا رہے، یا ہر سال جو ہے وہ حج پہ جائے۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت جو دی ہیں، جو کرنے کو کام دیے، وہ بہت مختصر سے دیے۔ اگر 24 گھنٹے ہیں تو ان 24 گھنٹوں میں نمازوں کے جو اوقات ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے پانچوں تو بمشکل آدھا گھنٹہ اس میں سے ہو گیا۔ کوئی 24 گھنٹے کی زندگی کا 48واں حصہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے دیا، تو جو باقی کام ہیں ان کو کیسے کیا جائے؟ اصل عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کی ہر معاملے میں اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل میں پیروی اور اتباع کرے، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کو مقدم رکھے، اس کی ناراضگی سے بچے۔ یہ ہے اصل عبادت۔ کہ انسان اگر تاجر ہے تو اس کی تجارت، ملازم ہے تو اس کی ملازمت، اور اگر کوئی کسی محکمے کا سربراہ ہے تو اس کی افسریت اور اس کا کام وہ اس مقصد سے ہو کہ اللہ کو راضی کیا جائے اس میں، اور اللہ کی مخلوق کو اس میں خدمت ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ یہ ہے عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ ہماری نظر میں وہ ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہو، تہجد گزار ہو، اشراق اور چاشت کا پابند ہو، بہت بڑا عبادت گزار۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حرام کھانے سے، حرام کام کرنے سے، حرام بولنے سے، حرام دیکھنے اور سننے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے، سب سے بڑے عبادت گزار تم بنو گے۔ تو انسان کا مقصد تو یہی ہے زندگی کے کہ وہ ہر وقت اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کا قدم اٹھے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو بیچ بیچ میں کچھ مواقع ایسے بھی دیے ہیں کہ جس میں اپنی زندگی کی کمی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے، اور جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو کام رہ گئے ہوں ان کو پورا کر لے۔ اس کے لیے اللہ نے کچھ مقامات دیے ہیں، کچھ اوقات دیے ہیں۔
کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں جا کر انسان کوئی عمل کرے تو اللہ اس عمل کو اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ اس کا عام دنوں میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہوتا۔ حرمین میں جا کر اگر انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا کوئی بھی عمل کرتا ہے، اللہ اس عمل کو بہت اونچا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام ایسے دیے، کچھ اوقات اور ساعات ایسی دی ہیں کہ وہ مقبولیت کی ساعات ہیں، مقبولیت کے ایام ہیں۔ ان ایام کا ہر عمل اللہ کے ہاں بہت قیمتی اور بہت محبوب بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر گویا کہ ایک احسان ہے۔ اگر اللہ یہ وقت یہ ساعت نہ دیتے تو بھی کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اتنی زندگی انسان کو دی ہے، ساری زندگی یہ کام کرتے رہے، اچھے کام کریں، اپنے کام کرے، لیکن مرضی اور طریقہ سنت کا اپنا لے، یہ حکم دیا اس کو۔ لیکن ان اوقات کو اللہ نے خاص طور پر انسانوں کو دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ دیا، فرمایا وہاں فرض پڑھو گے 70 فرضوں کے برابر ثواب مل جائے گا، نوافل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب ملے گا، ہر عمل کا اللہ اجر بڑھائیں گے، جتنی جد و جہد کرو گے، جتنی محنت کرو گے، اتنا اللہ عمل کا اجر بڑھائیں گے۔ اور اگر لیلۃ القدر میں اللہ کو یاد کر لو گے تو اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا پھر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کی جو 10 ایام 10 دن دیے ہیں، اصل تو 9 دن ہیں، 10واں دن تو پھر انسان عید میں لگا لیتے ہیں۔ ان ایام کو بھی اللہ رب العزت نے عام ایام کے بنسبت فضیلت عطا کی ہے، اس نوعیت اس طرح سے کہ اس میں کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ نوافل کی قبولیت، نوافل کی اللہ کے ہاں مقبولیت تب ہوتی ہے جب انسان کے فرائض مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نفلی عبادت کبھی قبول نہیں کرتے جس کے فرائض مکمل نہ ہوں، جو فرائض میں کوتاہی کرنے والا ہو۔ فرائض جس کے مکمل ہیں، 5 وقتہ نماز مکمل ہے، تو یہ جو ایام و یہ ساعات بیچ بیچ میں آتی ہیں، اس سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو انسان کے کیے جانے والے جتنے بھی اعمال ہیں عام دنوں میں جو کرتا ہے وہ بھی محبوب پسندیدہ ہیں، لیکن یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں جو نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل باقی ایام کے بنسبت بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں اللہ کو انسان کی ہر نیکی پسند ہے، پسند تو ویسے بھی ہے، لیکن زیادہ پسندیدگی یہ ہے کہ اللہ اس کا اجر ڈبل ٹرپل کر کے انسان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ساعات ہیں یا یہ وہ گھڑی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر ہمیں عطا کی ہے۔ ویسے تو ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ان ایام میں اگر پابندی کے ساتھ کیا جائے، اللہ رب العزت اس کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب ان ایام کو قیمتی بنانا اور ان ایام کے اندر جو اعمال کیے جانے والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے مقدم عمل تو یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات، نمازوں پہ، فرائض پہ پابندی کرے، 5 وقت کی، وہ تو ویسے بھی کرنی ہے، لیکن یہاں سے انسان اپنی عادت بنانا شروع کر دے تو اللہ رب العزت اس کی عادت بنا دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے، سب سے مقدم عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں جو عمل فرماتے تھے اس میں سب سے زیادہ محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ جو عمل کرتے تھے وہ قربانی کرتے تھے، اس کی تیاری کرتے تھے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آنے سے پہلے ہی قربانی کے جانوروں کا بندوبست فرما لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے تھے، 10 سال آپ مدینہ میں رہے تھے، ان 10 سالوں میں آپ نے کبھی قربانی کرنا نہیں چھوڑی، ہمیشہ کرتے تھے۔ اور قربانی کے جانور پہلے سے لے لینا، اس کی خدمت کر دینا، اسے اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھی جگہ اسے رکھنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اچھا عمل ہے۔ تو یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں خاص طور پر ذی الحجہ کے جو 10 اور 11 اور 12 کی تاریخ ہے، ان دنوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو اس دن جو سب سے پسند عمل ہے انسان کا وہ ہے احراق الدم، اللہ کی راہ میں قربانی دینا، جانور کو ذبح کرنا۔ اور اللہ رب العزت
دوسرے مقام پہ اس کا ذکر بھی فرماتے ہیں لن یجعل اللہ لحومها ولا دماؤها، بھائی تمہیں اس جانور کا خون بھی مجھے نہیں چاہیے، اس کا گوشت بھی مجھے نہیں چاہیے، یہ بھی سب کچھ تمہارا ہی ہے، مجھے تمہارا صرف یہ عمل پسند ہے کہ تم میرے نام پر اپنے لا کے جو جانور ذبح کرتے ہو نا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کریں، ہر آدمی کا حصہ بھی ہوتا ہے، مختلف 3-4 آدمی مل کر ایک جانور بھی خریدتے ہیں، سب اس میں شامل ہیں، سب کو نیکی اس کا اجر ملے گا۔ لیکن ان ایام میں اور خاص طور پر اس دن میں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے، یہ جو بعض لوگوں نے بات مشہور کر دی، ان دنوں مشہور ہو جاتی ہے کہ بار بار حج کرنے سے، بار بار عمرہ کرنے سے کیا فائدہ، اتنی قربانی کرنے سے کیا فائدہ، یہ پیسہ غریبوں کو دے دیں، یہ غلط بات ہے۔ غریبوں کو دینے کے لیے باقی اوقات میں کیوں یاد نہیں رہتے، باقی اور اوقات میں یاد کرنا چاہیے۔ ان اوقات میں جہاں اللہ کو دینے کا وقت آتا ہے تو ہم اللہ کا حق کاٹ کے انسانوں کو دینے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ انسانوں کو دینے کے اوقات اور ہیں نا، حج زکوٰۃ اللہ نے رکھی اسی لیے، صدقہ فطر رکھا اسی لیے، اس میں زیادہ نکالے انسان، زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اس سے زیادہ نکال کے دے، یہ انسانوں کا حق ہے۔ پھر یہ انسان کا حق ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال اس مستحق تک پہنچایا جائے، لیکن اس موقع پر حق اللہ کا مقدم ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کی جائے۔ اگر ایک شخص قربانی کے بقدر پیسے صدقہ کر دے، ڈبل بھی کر دے، لیکن اس نے قربانی نہ کی تو وہ صدقے کا ثواب تو اپنی جگہ، لیکن یہ ہوگا یہ کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہوگا۔ اس لیے جو صاحب نصاب آدمی ہے وہ قربانی لازمی کرے۔ یہ فضول باتیں کسی نے پھیلائی ہوئی ہیں کہ ایسا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، بھئی تمہیں اللہ نے استطاعت دی ہے نا تو بار بار حج اور عمرہ کرو، بار بار کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا بار بار کرو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے فقر کو ختم کر دیں گے، فقر و فاقے والے کی کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اب یہ کہنا کہ بھی بار بار حج عمرہ کرنے کا کیا فائدہ، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کا فرمان ہے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ قربانی کا کیا فائدہ؟ قربانی یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کی ہے اور کرنے کو کہا ہے، تو اس لیے سب سے بڑا فائدہ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام کے ساتھ کی۔ جب مالی وسعت نہیں تھی ابتدائی ایام میں تو آپ نے 2 مینڈے خریدے، وہ اس کی قربانی کر دی، لیکن جب آخری سال تھا آپ کا، اللہ نے وسعت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 100 اونٹ خرید کر لائے تھے، اپنے ذاتی 100 اونٹ، اور ان میں سے 63 اونٹ آپ نے خود نحر کیے تھے، چونکہ آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ 63 اونٹ آپ نے خود نحر کیے۔ اس کے بعد جو باقی بچے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ان کو نحر کر دو، انہوں نے نحر کیا۔ یہ 100 صرف حضور نے اپنی طرف سے کیا تھا، تو وہاں بھی کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اتنا کرنے کا کیا فائدہ ہے، پیسے دے دیں غریبوں کو، نہیں، اس دن اللہ کو یہ پسند ہے غریبوں کو عام دنوں میں دینے کے، اس موقع پر بھی دے انسان، لیکن اپنے حق میں سے دے، اللہ کا حق کاٹ کے نہ دے، اللہ کے حق کو نہ کاٹے۔ تو اللہ کو پسندیدہ عمل کیا ہے ان دنوں کے اندر کہ قربانی کی تیاری کرے، اور اچھے خوشی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طیبوا بہا نفسا، کہ جب تم قربانی کرو نا تو دل کو تنگ کر کے نہ کرو، دل کو کشادگی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کرو کہ یہ پیسہ میرا اللہ کے نام پہ جا رہا ہے، اچھی چیز خریدو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے اندر ذکر کی بہت زیادہ کثرت فرماتے تھے، ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک ہے، سب سے بڑا ذکر ہے۔ ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بڑے اہتمام سے رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ جو ہے وہ ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ گویا پورے 1 سال کے روزے کسی نے رکھے، ضروری نہیں کہ پورے 9 دن روزے رکھیں، نفلی ہیں، 2 رکھ لے، 3 رکھ لے، انسان 1 بھی رکھ لے، کم سے کم سنت پہ عمل تو رہے، کوئی کسی ایک روزے کا موقع مل گیا رکھ لے۔ اور 9 ذی الحجہ والے کو تو اللہ نے کہ نبی نے بڑی فضیلت بتائی ہے، پھر فرمایا اللہ 2 سالوں کے گناہ اللہ اس سے معاف کر دیتے ہیں، اس کی تو زیادہ ہی فضیلت ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی فرمایا کرتے تھے۔ ایک چیز جو زیادہ ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے اور قربانی سے زیادہ اس کو ترجیح دی جانے لگ گئی ہے، اس کا بھی سمجھنا چاہیے کہ آج کل ہر دفعہ، بلکہ جب بھی پچھلے کچھ سالوں سے یہ چیز چلی ہے کہ بھئی ذی الحجہ کا چاند دکھ گیا، بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا۔ بھئی
اس حکم کو بول بول کر اور ہم نے ایک دوسرے کو سنا کر اتنا کر دیا کہ واجب کی حد تک پہنچا دیا، اور عین ممکن ہے کہ آنے والے چند سالوں میں اس کا درجہ فرض تک پہنچ جائے۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کا درجہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، یہ مستحب کا عمل ہے جو چوتھے درجے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے جس آدمی نے قربانی کرنی ہو تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال تب کاٹے جب وہ قربانی کا عمل کر لے۔ یہ کیوں کہا؟ فرمایا یہ اس لیے کہ یہ وہ جو حج پہ لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے۔ وہ جب احرام میں ہوں گے تو اپنے بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، تو آپ نہیں جا سکے تو ان کی قدر مشابہت اختیار کرنے کے لیے ایسا کر لو، لیکن اس کے لیے شرائط سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ مستحب ہے، مستحب کو واجب کے درجے تک پہنچا دینا پھر یہ گناہ ہو جائے گا۔ پھر جو لوگ پابندی سے اس پر عمل کریں گے وہ گناہ کریں گے، جو اس کو پابندی کروائیں گے، پابندی نہیں کرانی اس کی۔ دوسرا، یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کی اپنی قربانی ہو، یہ اس کے لیے، جس کی قربانی نہیں اس کے لیے حکم بھی نہیں ہے۔ تیسرا، یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جس کے ناخن یا بال زیادہ بڑے نہ ہوں۔ اگر ناخن اور بال زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے، اس کو ضروری ہے کہ وہ کاٹے اپنے ناخن۔ اور چوتھا، یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جو حج میں نہ ہو، جو لوگ حج یا عمرے میں ہیں اس وقت، ان کے لیے نہیں یہ حکم، یہ ان لوگوں کے لیے جو حج میں نہیں ہے، تاکہ ان سے مشابہت ہو جائے، اس لیے کہا یہ۔ اور پانچواں، جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ یہ مستحب عمل ہے لیکن لوگ اس کو جان بوجھ کر واجب کے درجے تک لے جا کر رہے ہیں، اور وہ شخص بھی ایسا ہو کہ لوگ اس کی دیکھ کر، اس کی سن کر عمل بھی کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر اس نئی چیز کے ایجاد سے بچنے کے لیے اس آدمی کو چاہیے کہ نہ کرے اس پر عمل۔ یہ نہ ہو کہ اس کا دیکھا دیکھی میں لوگ واجب کی حد تک اس کو کرنے لگ جائیں، پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ قربانی کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور اس عمل کی اہمیت بڑھنے لگ جائے گی کہ یہ کرو ثواب مل جائے گا۔ تو اس طرح نہیں ہے۔ دین نام ہے اتباع ہدا کا، اتباع ہوا کا نہیں ہے۔ اتباع ہدا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کام کیا، جیسے کیا، ہم نے ویسے کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنا نہیں ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، رہیں گے پیچھے ہی۔ اور اتباع ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو چیز ہمیں اچھی لگے ہم اسے کرنا شروع کر دیں، یہ دین نہیں ہوگا، یہ پھر اب اتباع ہوا ہو جائے گی۔ پھر اس لیے ہر وہ عمل جو کسی مخصوص وقت میں کرنا ہو یا عام دنوں میں کرنا ہو، عمل کرنا صرف کافی نہیں ہے، عمل کو کرنے کا طریقہ بھی سمجھنا ہے، کس طریقے پہ کرنا ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، اب ایک آدمی کھڑے ہو کر 20-25 رکعتیں ایک وقت میں پڑھ کے چلا جائے، بھئی اللہ نے کہا ہے پڑھو، لیکن نہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا لیکن طریقہ میرے نبی نے جو بتایا تھا وہ مجھے پسند ہے، اپنے طریقے پہ کرو گے تو مجھے نہیں چاہیے۔ اس لیے ہر عمل کو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ ان مخصوص ایام کا ہو یا عام دنوں کا ہو، اس کو کرنے سے پہلے اچھی طرح سمجھ کر کہ اس کا درجہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے کیا ہے، اس طریقے پر کریں گے تو یہ عمل عبادت بن جائے گی، اور اگر اس طریقے پر نہ ہو تو یہ عبادت نہیں، ایک شوق کی تکمیل ہوگی، شوق پورا ہو جائے گا لیکن عبادت کا ثواب اس پر مرتب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔